ہونا، فرما بردار ہونا۔ آپ بھی کہتے ہیں بھائی ہاں کہ بھائی ہمارا تو سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ایک محاورہ ہے۔ سر کے جھکنے کا معنی کیا ہے؟ ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں۔ تو یسجدان کے معنی یہ ہیں کہ زمین اور آسمان کی یہ تمام چیزیں اللہ کی اطاعت شعار فرما بردار ہیں۔ ستارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ ملینز ستارے جو ہیں یہ خود ہی اپنا کوئی ادھر کو لگ گیا کوئی ادھر کو لگ گیا ایسے ہی، لیکن ایسا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں یہ۔ اسی طرح سے کتنے لا تعداد درخت اور جڑی بوٹیاں دنیا کے اندر ہیں، ہم سمجھے کہ کہیں کوئی زمین میں سے اگایا ہوگا، نہیں، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اگتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق وہ پھیلتے پھولتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ، کوئی پتا زمین پہ درخت کا نہیں گرتا اور کوئی دانہ زیر زمین ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ درختوں میں پتجھڑ ہوتی ہے، جس وقت یہ موسم خزاں آتا ہے، فال کا موسم، اس وقت کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ پتے جو ہیں خاص حساب سے گر رہے ہیں؟ باقاعدہ اللہ میاں نے کتاب کل فی کتاب مبین، کہ کتاب مبین کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو پتے کھٹا کر گرے چلے جا رہے ہیں یہ اللہ میاں نے پہلے سے ان کو لکھا ہوا ہوگا، اتنے پتے گریں گے فلانے طرف کے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم ہے، ان ایک علم کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یسجدان کے معنی وہی ہوں، اطاعت شعار فرما بردار ہونا۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو تو خالی پیدا کر دیا، حکم دے دیا، ان پر کوئی اللہ کی اتنی نعمتیں نہیں ہیں جو نعمت تیرے اوپر ہے انسان۔ سارے انتظام تیرے لیے، کھانے کے، پینے کے، چلنے کے، پھرنے کے اور ہدایت کے سارے انتظام کیے۔ تو اپنی حالت کو دیکھ اور ان ساری چیزوں کی حالتوں کو دیکھ کہ جو اطاعت اور شعار فرما بردار ہیں، اس سب کے باوجود کہ ان پر وہ نعمتیں نہیں ہوئی جو تیرے اوپر ہوئی ہیں۔ اس طرف بھی اشارہ ہے یسجدان کے لفظ۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، فرمایا آسمان کو ہم نے بلند کیا اور اس کے ساتھ فرمایا کہ ترازو ہم نے رکھی۔ ترازو سے مراد یہاں سب کے نزدیک مراد ہے عدل کا نظام قائم ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو جو پیدا کیا ہے وہ نظام عدل کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ اس میں خاص توازن اور بیلنس رکھا ہے۔ میزان کو بھی آپ بیلنس ہی تو کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ ایک بیلنس اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہے، فاصلوں کے اعتبار سے، ان کے اپنے کاموں کے اعتبار سے، ان کی اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے ایک خاص اللہ نے ایک توازن رکھا۔ انسانی کو دیکھ لیجیے، جان دیجیے ہم اور چیزوں کو، ہمارے اندر کتنا توازن ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میڈیکل سائنس میں اس کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوتی ہیں اور کیا وہ اسی طرح اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن حکیموں کے یہاں، اطباء کے یہاں انسان کے جو ہیں وہ اس میں 4 اجزاء خاص طور پر مانے جاتے ہیں۔ ایک خون، ایک سودا، ایک صفرہ اور ایک بلغم، یہ 4 اجزاء ہیں۔ ان میں اگر بیلنس ہے، انسان کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے گی، صحیح تندرست، سارا کام صحیح چل رہا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی عنصر جو ہے وہ ان بیلنس ہو گیا، غیر متوازن ہو گیا، وہیں سے کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگ جائے گی۔ تو صفرہ اگر زیادہ بڑھ گیا تو نہیں، جب بخار شروع ہو گیا اور جناب اس کو ہر چیز جو ہے تلخ معلوم ہو رہی ہے اور کڑوی معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ صفرہ بڑھ رہا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ یہ توازن ہے طبیعت کے اندر، وہ چاہے کسی بھی انداز میں آپ کہیے، جدید میڈیکل سائنس میں کہیے یا قدیم میں، ایک اللہ نے جو بھی چیزیں انسان کے اندر رکھی اس میں ایک توازن ہے۔ وہ توازن جب بگڑے گا اس کا نظام بگڑ جائے گا۔ یہ انسان جو ہے اس کو عالم اصغر کہا گیا۔ یہ عالم ہے، یہ بھی ایک کائنات ہے، مگر ایک چھوٹا سا ایک جس کو کہیے ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے اس پورے کائنات کا، آسمان سے لے کر زمین تک۔ اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، اس میں پہاڑوں کی اونچ اور نیچ بھی ہے، اس میں دریا اور ندی اور نالے بھی بہ رہے ہیں، بہ رہے نہیں بہ رہے ہیں، سمجھا ہے؟ اس میں جھاڑ جھنکاڑ بھی ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ بال جو اگ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ فارسٹ پریزرو کھڑے ہوئے ہیں اس انسان کے اوپر، سمجھا ہے؟ اور یہ اندر جو یہ خون کی نالیاں بہ رہی ہیں یہ کہ سب کیا ہے، سمجھا ہے؟ اور اسی طرح سے یہ کہیں کہیں جو ہے یہ اونچ اور نیچ ابھار جو ہے یہ کیا ہے؟ تو ویلیاں، پہاڑیاں
اور اسی طرح سے جنگلات اور ندی اور نالے، سارا کچھ اس کے اندر ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ عالم اصغر اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں۔ تو عالم اکبر یہ ہے، اور اگر ہم کو اس عالم اکبر کے مزاج کو سمجھنا ہو تو اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کس طرح اللہ نے ہمارے اندر ایک توازن رکھا ہے، وہی توازن اس آسمان اور زمین کے اندر بھی ہے۔ تو اگر یہ غیر متوازن ہو جائے تو بتائیے، اگر انسان کے مزاج میں توازن نہ رہے تو کتنی بیماریاں، کتنی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں۔ آسمان اور زمین کے مزاج میں اگر توازن نہ رہے تباہی مچ جائے گی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ تطغوا فی المیزان۔ آسمان سے لے کر زمین تک جب ہر چیز کا مزاج جو ہے وہ ایک متوازن رکھا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم میزان میں کوئی خرابی نہ کرو، یعنی جو مزاج اللہ نے متوازن بنا دیا ہے اس آسمان سے لے کر زمین تک، خبردار اس میں تم گڑبڑ مت کر دینا۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے تماشا، سمجھ میں آیا؟ ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے فضاؤں کو مقدر کر دیا، جس نے سمندروں کے پانیوں کو خراب کر ڈالا ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ نے ہر چیز میں توازن رکھا تھا، لیکن ہم نے اس متوازن نظام میں کیا کچھ فساد نہیں پھیلا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اگر اس معنی میں بھی دیکھا جائے، ویسے تو مراد یہ تھی اعمال میں، اخلاق میں، عقیدے کے اندر، آپس کے گویا کہ لین دین کے اندر، اس میں کوئی غیر متوازن صورت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ عدل اور انصاف کو اختیار کرنا چاہیے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہر میدان میں آپ دیکھیے، اس کا اگر صرف اخلاقیات نہیں، اگر صرف معاملات نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ ہو یا اور کسی کو یوں کہیے کہ دوسری قسم کے، وہاں جہاں بھی انسان دوسرے انسان کے لیے تکلیف دہ صورتیں اختیار کر رہا ہے، وہ اللہ تطغوا فی المیزان آتا ہے۔ پھر تو فرمایا کہ اس میزان میں غلطی مت کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ٹھیک اردو زبان میں کہوں ڈنڈی نہ مارو، میں تولنے میں نقصان نہ پہنچاؤ کسی کو۔ تو تولنے سے مراد وہی ہے، سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ایک توازن رکھا ہے، اس کے لیے ایک میزان قائم کر دی ہے، ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے، ایک معیار بنا دیا ہے، اس کے خلاف مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور فرمایا زمین کو ہم نے قائم کر دیا ہے مخلوقات کے لیے۔ الانام سے مراد یہاں خاص طور پر جنات اور انسان ہیں، کیونکہ یہ سورت جنات اور انسان کے خطاب کے لیے ہے۔ لفظ الانام جو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ دونوں ہی مخلوق ہیں۔ فرمایا ہم نے زمین کو قائم کر دیا ہے مخلوقات کے واسطے۔ قائم کر دینے کا معنی ہے اسی میں تم چلتے پھرتے ہو، اسی کو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو۔ کس طرح؟ فیہا فاکہہ، اس میں میوے، والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کھجوریں ہیں، جس میں جو کھجوروں کے درخت کون سے والے؟ خوشے والے۔ کھجوریں دیکھتے ہیں آپ کس طرح لگتی ہیں؟ خوشے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو ایک خاص وصف ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عجیب انداز میں وہ خوشے کھجور کے اندر لٹکائے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے غلے کے دانے پیدا کیے ہیں چھلکے والے، اور والریحان، پھول بھی پیدا کیے ہیں چھلکے والے۔ کیا بات؟ اصل میں اشارہ اس طرف ہے، دیکھو تم نہ کبھی غور نہ کیا کہ یہ کھجور کے خوشے کیوں رکھے، خوشوں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے کبھی غور نہ کیا کہ گیہوں اور چاول کے اندر بھوسا کیوں ہے؟ بھوسا جانتے نہیں؟ اس کے اوپر چھلکا گرتا ہے، یہ بھوسا کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ پھلوں کے جو چھلکے رکھے ہیں وہ موٹے رکھے ہیں، کچھ کے باریک رکھے ہیں، کچھ کے تر رکھے ہیں، کچھ کے خشک رکھے ہیں۔ یہ آخر فرق کیوں ہے؟ اگر تربوز کا چھلکا جو ہے وہ باریک ہوتا تو وہ اتنا جو ہے وہ کئی کلو کا پانی اس میں شربت کا وہ کیسے سملتا؟ یہ اسی طرح سے اگر چاول اور گیہوں اور دالوں کے اگر جو وہ اوپر کا غلاف جو ہے کور، اگر وہ سوکھا نہ ہوتا یہ سڑ جاتے۔ اللہ نے ان کو سکھایا اور سکھا کر اس کے اندر اس کو محفوظ کیا تاکہ یہ سڑ نہ سکے، یہ چیز اس کی حفاظت اس طرح کی ہے۔ تو آپ بھی دیکھتے ہیں
कुछ चीजों को तो आप पेपर के थैले में डाल के दे देते हैं, कुछ चीजों को आप प्लास्टिक के थैलों में डाल के देते हैं। आखिर पैकिंग जो है वो अगर मुख्तलिफ क्यों रखी गई है? मसलहत की वजह से उस चीज के। तो अल्लाह ताला ने सारे फलों का निजाम जो है वो मुख्तलिफ रखा है, उसकी बेशुमार हिकमतें हैं इस सारे निजाम के अंदर। तुम क्यों नहीं गौर करते कि अल्लाह कितने हकीम हैं, कितने हिकमत वाला उनका निजाम है एक एक चीज के अंदर। इसलिए फरमाया कि वलहब्बुल अस्फी वर्रैहान, के दाने छिलके वाले, भूसे, असल तो अल अस्फ कहते हैं भूसे को, भूसे वाले, और इसी तरह से फूल हमने पैदा किए। तो मतलब ये गल्ला पैदा होता है। कभी तो होता है पहले फल आता है बाद में फूल आता है, कभी क्या होता है पहले फूल आता है बाद में फल आता है। अजीब रिश्ता है फूल और फल का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। तो इसमें हिकमतें हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे अल्लाह की, ये अल्लाह की नेमतें हैं। इसलिए इसके बाद फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, इंसान को उसने पैदा किया खनखनाते हुए गारे की मिट्टी से। सलसाल कहते हैं गारा जो जिसमें वो पानी मिला दिया जाए जब मिट्टी में, उसको तो कहते हैं सलसाल। अल फख्खार कहते हैं वो ठीकरा जो है, जब आग में पका दी जाए मिट्टी को तो वो ठीकरा बन जाता है। किस तरह बोलता है? खन खन बोलता है, उसमें मारो चुटकी तो खनन खनन की आवाज आती है, यही अल फख्खार। कुरान हकीम में इंसान के पैदाइश के लिए किस चीज से पैदा किया गया है, इसके लिए कई लफ्ज आ रहे हैं। उस कई लफ्जों के गौर करने से यह समझ में आता है कि यह एक तरतीब है। किसी जगह कोई एक मरहला ले लिया, दूसरी जगह दूसरा मरहला ले लिया, तीसरी जगह तीसरा। मसलन एक जगह फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हू मिन तुराब, के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया, वो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र छोड़ दिए कि ईसा की मिसाल ऐसी जैसे आदम की। तो आदम को हमने कैसे पैदा किया? तुराब से। तुराब किसको कहते हैं? जिसको आप क्या कहते हैं? डस्ट, डस्ट इंग्लिश में, यानी खाली मिट्टी, समझ में आया? तो जो धूल बनकर उड़ जाए, इसी को कहते हैं तुराब। तो एक लफ्ज तो यह आता है। दूसरा लफ्ज आता है वबदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, कि हमने इंसान को तीन से पैदा किया। तीन किसको कहते हैं? तीन कहते हैं उस मिट्टी को जिसमें पानी मिला दिया जाए, यह हुआ तीन। फिर दूसरा लफ्ज आता है कि खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, यहां आता है लफ्ज वो क्या नाम, वो मिट्टी के जो सड़ जाए। हाँ नहीं, एक और भी लफ्ज आया वस्साफ़ाति सफ़्फ़न इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया में इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब, एक लफ्ज आता है। लाज़िब कहते हैं, तीन लाज़िब वो गारा जिसमें लेस बन जाए। लेस बनना समझ रहे हैं? यानी चिपकाहट पैदा हो जाए। उसको जब ज्यादा घमा जाए ना तो उस गारे को, तो उसमें लेस बन जाता है। यह है तीन लाजिब, कि हमने तीन लाजिब से पैदा किया। तो समझा जा सकता है कि यह तीसरा मरहला। पहला मरहला है तुराब, दूसरा मरहला है तीन, और तीसरा मरहला है तीन लाजिब, और चौथा मरहला है सलसाल मिन हमाइम मसनून का, वो गारा कि जिसमें लेस भी पैदा हो जाए, उसमें बदबू भी पैदा हो जाए। यह है सलसाल मिन हमाइम मसनून। और फिर उसके बाद यहां जो लफ्ज आ रहा है वो ये कि वो उस ठीकरे वाली आवाज उसमें पैदा हो जाए। इसका मतलब यह कि ये सूख भी गया और खनखनाती मिट्टी वो बन चुका है। ये तो ऐसा मालूम होता है कि ये मरहले हैं। और उसके बाद फिर वो यह है कि मां का लफ्ज आता है, मिन माइन महीन, नुत्फे का लफ्ज आता है, अलका का, ये उसके बेशुमार मरहले हैं। लेकिन इस तरह के लफ्जों से लोगों ने बहुत धोखा खाया। किसी ने कहा कि ओहो ये डार्विन का नजरिया कुरान में भी है। नऊजुबिल्लाह, बिल्कुल ये वो मुहम्मल बात है। उस मुहम्मल बात का कोई ताल्लुक कुरान से नहीं। वो तो जाहिर है कि साहब अगर आप कोई घर बनाते हैं, उस घर में जो मिट्टी इस्तेमाल हो रही है उसके यही तो मरहले होंगे। उसके ये माना कब निकलेगी कि साहब पहले आप
مٹی کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں پہلے اس گھر کی اصل اس کو بتانا شروع کر دیں، سمجھ میں آیا؟ پھر گارے کی جتنی چیزیں بن سکتی ہوں اس کی اصل، پھر گھر کی وہ اصل بتانا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے براہ راست انسان کو پیدا کیا ہے۔ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ کیڑا بن گیا، پھر مچھلی بن گئی، پھر جو ہے وہ لنگور بن گیا، بندر بن گیا، پھر انسان بنا۔ اس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی دلیل اس کے قرآن میں نہیں ملتی ہے۔ تو اس واسطے یہ میں نے کہا کہ مٹی سے جب مجسمہ بنایا گیا، اس مٹی کے جو مراحل تھے، ان مراحل کا تذکرہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر مختلف ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے کیسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ نار تو مطلقاً آگ کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لیکن مارج کہتے ہیں آگ کا شعلہ، لو جو لپٹ جس کو کہتے ہیں، اس سے ہم نے پیدا کیا۔ اسی واسطے اس میں انسان کے اندر جو ہے وہ چونکہ مٹی سے پیدا ہوا تو سالڈ ہونا اس کے اندر موجود ہے، کثافت جس کو کہتے ہیں۔ اس کا اپنا جسم ہے، اس کی باڈی ہے، وہ اس کا ایک سائز ہے، اس سائز کو نہ بڑھا سکتا نہ گھٹا سکتا۔ یہ ایک تو انسان، اس میں کثافت ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو شعلے میں لطافت ہے، اسی لیے وہ لپٹ جو ہے وہ اوپر اور نیچے، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اس کا کوئی سائز نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جنات کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنی شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں، اپنے سائز کو بھی بدل سکتے ہیں۔ ان میں یہ ساری تبدیلیوں کی اللہ نے کیوں صلاحیت اس لیے رکھی ہے کہ ان کی اصلی ایسی ہے، من مارج من نار۔ یہاں سے یہ بات بھی ہے، پتہ نہیں آپ حضرات کے مطالعے میں کبھی آئی کہ نہیں آئی، مستشرقین سے جن کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے یہ ناراض نہ ہو جائیں ہمارے آقا، وہ ہمیشہ قرآن کی آیتوں میں مختلف تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ، اور اس کی تعویل، اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں ان کے کسی طرح سے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ ارے بھائی تو قرآن سمجھاؤ، اپنی طرف سے قرآن دوسرا بنا کر کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو؟ ان کے سمجھ میں آئے، بہت اچھا، نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ میں تم سے نہیں پوچھیں گے تو تم نے قرآن کو اس طرح کیوں نہیں، قرآن کو قرآن بنا کر بتاؤ نا۔ تو اب بعض لوگوں نے یہاں کیا رکھا، جنات جو ہے یہ دراصل انسان کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسے ہو گیا یہ جنات؟ اس لیے کہ وہ کہ صاحب ہم نے تو آج تک اس مخلوق کو دیکھا نہیں، یہ کہاں سے اس مخلوق کی بات ہو رہی ہے؟ ان کو سمجھانے کے واسطے ان مردودوں کو ہم قرآن کی آیتوں میں تعویلیں کرتے ہیں ہمارے بھائی بہن۔ تو ان کو جنات کو انسانوں کا ایک قبیلہ بنایا۔ یوں بتائیے کہ یہاں اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو ہم نے اس سے پیدا کیا، جنات کو ایسا پیدا کیا، جس کا مطلب یہ سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے، انسان کا ایک قبیلہ آگ سے پیدا ہوا۔ عقل ماری گئی ان لوگوں کی۔ یہاں جنات سے مراد ایک خاص مخلوق ہے جو انسان نہیں ہے۔ دونوں کا بہت بڑا فرق ہے، ایک مٹی سے پیدا ہو رہی اور ایک آگ کے شعلے سے پیدا ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اللہ کے کن کن نعمتوں کا، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں انسان کو بتلا دیا، انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، اور اسی طرح سے جن کو بتا دیا کہ تو اپنی حقیقت کو دیکھ، اللہ کی مخلوق ہی سے تو مخلوق ہوئی ہے، انسان بھی اور اسی طرح سے یہ جنات بھی۔ اس لیے اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ یہ اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی ہمسری کرنے لگ جائے، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے مشرقین کا بھی اور رب ہے مغربین کا بھی۔ یہاں مشرقین سے مراد، آپ اگر اردو میں ترجمہ کریں گے، دو مشرق اور دو مغرب۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ لیا گیا ہے کہ دو موسم ہوتے ہیں اصولی طور پر، ایک موسم ہے سردی کا اور دوسرا موسم ہے گرمی کا۔ سردی کے موسم کا مشرق اور مغرب اور ہوتا ہے، گرمی کے موسم کا مغرب اور مشرق اور ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ رب المشارق والمغارب کے لفظ ہے، اس سے مراد ہے یہ پلورل اور جمع ہو جائے گی۔ تو وہ ہر دن کا مشرق الگ ہے اور ہر دن کا مغرب الگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک منٹ منٹ کے حساب سے بدلتے رہتا ہے اس کا۔ تو رب المشارق بھی کے لفظ آتا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دن اسی کا نظام چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں ڈیوٹیاں مقرر ہیں کہ آج کے سپروائزر کوئی اور ہیں اور کل کے سپروائزر کوئی اور ہوں گے۔ ایک ہی خدا ہے جو ہر دن کا سورج
اس کے مشرق سے نکالتا ہے اور اس دن کے مغرب میں اس کو جو ہے وہ اس کو ڈاؤن کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ ہر دن کا خدا ایک ہی خدا ہے، اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، فرمایا کہ اللہ نے بہا دیے ہیں دو سمندروں کو، دونوں یلتقیان ملے ملے چل رہے ہیں۔ دو سمندروں سے مراد میٹھا سمندر، سمندر کا میٹھا پانی اور سمندر کا کڑوا پانی۔ کبھی سنا آپ نے سمندر کا میٹھا پانی؟ سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے اللہ نے رکھے ہیں، فاؤنٹین رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ خاص طور پر یہ جو پرشین گلف ہے اس میں تو کئی چشمے جو ہیں موجود ہیں سمندر کے اندر میٹھے پانی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرج البحرین، دونوں سمندر رکھے ہیں، یلتقیان ملے ملے چلتے ہیں وہ۔ فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھ دوڑتے۔ دور تک وہ پانی جو ہے وہ میٹھا پانی میٹھا ہی رہتا ہے اور کڑوا پانی کڑوا ہی رہتا ہے، پانی پانی کے اندر مل نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پردہ رکھ دیا ہے جس کو اللہ ہی جانے، کسی کو وہ پردہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں، اسی واسطے اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے، جہاں جاتا ہے اس عالم کو برزخ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا اور وہ عالم قیامت جو ہے اس کے درمیان میں یہ پردہ حائل ہے۔ اب کوئی قیامت میں پہنچنے کے بعد کوئی دنیا میں آنا چاہے یہ نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی انسان براہ راست قیامت میں پہنچ جائے گا برزخ سے پہلے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ برزخ جو ہے وہ پردہ ہے۔ تو فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بس میں اسی گھڑی کو برابر دیکھ رہا ہوں، ابھی خیال آیا مجھے کہ صاحب یہ گھڑی تو غلط ہے۔ اچھا ہوا کہ میں نے فوراً دیکھ لیا حضرت، ورنہ 1475 صفحہ سورہ الرحمن آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
آیت نمبر 19 سے اللہ سبحانہ و تعالی کے جو احسانات انسانوں اور جنات پر ہیں اور وہ نعمتیں کہ جس سے اس دنیا کی زندگی میں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کا تذکرہ ہے، اور بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر کس طرح اللہ کی قدرت کا اور ان کی نعمتوں کا انکار کرتے جاؤ گے، کس طرح جھٹلاتے جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 19 میں سمندر کا ذکر آیا، اور یہ کہ قدرت دیکھو کہ سمندر میں دو طرح کے پانی ہیں، میٹھا اور کڑوا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اور اللہ نے ایسا غیر محسوس پردہ ان دونوں طرح کے پانیوں کے بیچ میں کر دیا ہے کہ وہ ایک پانی دوسرے سے مل نہیں پاتا۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان کے فوائد دیکھو اس سمندر کے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تم ان دونوں طرح کے پانیوں سے یعنی میٹھے اور کڑوے پانی سے موتی اور مونگے نکالتے ہو۔ مرجان ایک خاص قسم کا قیمتی پتھر ہے، تو ان دونوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے دونوں کا ذکر ہے، یہ مطلب نہیں کہ اور طرح کے پتھر نہیں نکلتے۔ تو موتی اور مونگے نکالتے ہو دونوں طرح کے پانی سے۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ ہیرے اور پتھر کڑوے پانی سے نکلتے ہیں سمندر کے، میٹھے پانی سے نہیں نکلتے، لیکن یہاں قرآن حکیم میں دونوں کا ذکر ہے، دونوں پانیوں سے نکلتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں تعویل کرنے کی۔ ابھی کیا دیکھا ہے انسان نے باوجود ہزار ترقیوں کے، ابھی قدرت کی کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا معلوم آگے چل کر کے یہ حقیقت بھی کھلے کہ کڑوے پانی سے نہیں بلکہ سمندر کے اس پانی سے بھی کہ جو میٹھا ہے وہاں سے بھی مونگے اور یہ موتی نکلتے ہیں۔ تو آگے چل کر کے یہ عقدہ کھل جائے تو قرآن کی آیت جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ آخر انسان کے تجربات اور اس کے مشاہدات جو ہیں ان میں روز بروز تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج سے چند 100 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ سمندر کے پانی کے تہوں میں وہ مادہ بھی موجود ہے کہ جس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ آج آپ پیٹرول کے کتنے بڑے ذخیرے سمندروں سے نکال رہے ہیں، یہ ایک بہتی ہوئی آگ ہی تو ہے۔ تو جس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہو، جبکہ وہ پانی وہ ہے جو آگ بجھانے کے لیے کام میں آتا ہے، آگ لگانے کے لیے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جس پانی کو آگ بجھانے کے لیے بنایا تھا اسی پانی کے جگر میں آگ کا پورا مادہ بھرا ہوا ہے، اس کو ابھی ہم نکال کر استعمال کر رہے ہیں۔ کیا معلوم کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اس وقت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کا منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ سجرت کا ترجمہ دو کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ خشک ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہ اس میں آگ لگ جائے گی۔ سمندروں میں آگ لگ جانا کس کے سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن آج وہ بات قابل فہم ہے، سمجھنے کے قابل ہے کہ ہاں لگ سکتی ہے سمندروں میں آگ۔ تو اس لیے ابھی دیکھ لیجئے، ابھی جو پرشین گلف میں جو تماشا ہوا، تو انہی کنووں کو آگ لگا دی گئی پیٹرول کے، تو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کے تجربات اور مشاہدات ان میں ترقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آئے کہ سمندر کے وہ پانی کے جو میٹھا پانی ہے، وہ جو سمندروں کے بیچ میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وہاں سے مونگے اور موتی بھی نکلتے نظر آئیں۔ فرمایا کس اللہ کی کثرت نعمت اور وسعت کے باوجود کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قیمتی پتھر نکالتے ہو، دوسرا فائدہ یہ کہ اس میں اللہ کے بنائے ہوئے یا یہ کہ اس کی نعمتوں کے سہارے تیار کیے ہوئے بڑے بڑے جہاز کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیسے بڑے بڑے اونچے؟ جیسے جھنڈے اور پہاڑ سمندر میں کھڑے ہوئے ہوں۔ تو آپ آج دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے شپ کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ اس کے ہیں۔ اس کے ہیں کا مطلب یہ ہے اللہ نے وہ سارا مادہ تم کو دیا، مٹیریل۔ اللہ نے اس انسان کو وہ صلاحیتیں دی کہ جن صلاحیتوں کو اس نے استعمال کیا تو سمندر کے سینے کے اوپر ٹنوں، ہزاروں ٹن اور لاکھوں ٹن کے وہ جہاز وہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس میں وہ اپنے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے اور سواریاں جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اونچے اونچے شپ ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اے انسان اور جنات تم جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ اتنی نعمتوں میں رہنے والا انسان حقیقت کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اب یہ دنیا ہے اور میں ہوں، ہمیشہ اس میں رہنا۔ فرمائے یہ سب کچھ ہے، یہ کارخانہ بنا ہوا، مگر نہ یہ کارخانہ اور نہ اس کارخانے پہ رہنے والا، کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہر وہ جو اس زمین کے اوپر ہے فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات جو جلال اور اکرام والی ہے بس وہی باقی رہنے والی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے۔ وہ یہاں تک کہ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ حساب و کتاب کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے، اس کو بھی ختم کریں گے۔ وہ موت جو سب کا لقمہ کرتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت موت دیں گے تاکہ یہ بات ہو جائے کل من علیہا فان۔ اگرچہ یہ زمین کے تعلق سے فرمایا لیکن کچھ بعید نہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو ایک دفعہ فنا کیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیا جہان بسائیں، نیا جہان بنائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام اللہ کے خاص صفاتی ناموں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالجلال والاکرام کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں استعمال کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ کو خطاب کر کے دعائیں مانگا کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہات بندوں کی طرف زیادہ ہوتی ہیں جب ان صفات کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اسی کے بھکاری ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جس کو مانگنا ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اس کے ہر دن ایک الگ شان ہے۔ الگ شان ہونے کے معنی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایک وقت میں کہیں تو بارش برسا رہے ہیں، کہیں جو ہے دھوپ نکال رہے ہیں، کہیں سردی ہو رہی ہے تو کہیں گرمی ہو رہی ہے، کہیں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو کہیں مر رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہے ہیں تو کہیں تندرست ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا میں مختلف چیزیں ہیں اور ایک وقت میں دنیا میں سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی مختلف شانیں ہیں کہ جو ہر دن تم دیکھ رہے ہو، جو کہ یہ اس میں کوئی یعنی یہ صورت نہیں ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے مقابل دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھا رہا ہے اور بول بھی رہا ہو اور سو بھی رہا ہو اور سن بھی رہا ہو اور لکھ بھی رہا ہو اور چل بھی رہا ہو، یہ سارے کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر دن نہیں بلکہ ہر آن مختلف شانیں۔ اگر یہ ساری قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی ایک شان کا مظہر ہے تو مختلف شانیں تم اس کی ایک ہی وقت میں دیکھتے ہو، یہ ہے اللہ کی وسعت قدرت کی حالت۔ تب اس صورت میں تم اللہ کو کسی اور پر کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ یہیں سے وہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی شان تو بادشاہوں کی جیسی ہے اور بادشاہوں کا کوئی کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کا ایک پورا سسٹم نہ ہو، اس کے مددگار اور ہیلپر نہ ہو،
اس نے اس کام کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کر کے ان کو ذمہ دار نہ بنا دیا ہو، وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، وہ کام اگرچہ اللہ ہی کا سمجھا جاتا ہے مگر کرنے والے مختلف ہوتے ہیں، سمجھا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر بادشاہ چل نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے منتظمین اور دنیا کے ایڈمنسٹریٹر پر قیاس کرنا، یہ یوں کہیے کہ اللہ کے احسان کو نہ سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ نے یہ نظام جو بنایا ہے اس کی اپنی مہربانی کی وجہ سے ہے کہ کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ اختیار دے دیا۔ وہ اختیار حقیقت میں ہے نہیں، وہ ایک دکھلاوا ہے، اصل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے اپنے کو فارغ کر لیتے ہیں اے زمین کے بوجھو۔ یہاں مراد ہے زمین کے بوجھوں سے جنات اور انسان۔ ثقل سے ثقل کا لفظ بنا ہے، ثقلان، یہ بوجھ کے لیے لفظ ثقل آتا ہے، اور اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو زیادہ وزندار ہو، زیادہ قیمتی ہو، اپنے قیمت میں وزن رکھتی ہو، ایسی چیز کے لیے لفظ آتا ہے ثقل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور وعطرتی، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ سنتی۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اس کو ثقل کہا ہے، اس کا مطلب بڑی وزنی اور قیمتی چیز ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے عطرتی جہاں فرمایا اس سے مراد ہے آپ کی آل اولاد، اور ظاہر ہے کہ آل سے مراد، نبی کی آل سے مراد صرف نسبی اولاد ہی نہیں ہوگی بلکہ نسبتی اولاد بھی ہوگی، اور جو پوری امت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس آل محمد سے مراد آپ کی نسبی اور نسبتی دونوں اولاد ہیں۔ تو اس لیے عطرتی سے مراد بھی دونوں، یہ مطلب کیا ہے کہ میں تم میں کتاب اللہ اور اپنی امت کے وہ افراد چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے مقتدا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، جن کے طریقوں کو اور اسوہ کو تم اختیار کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور جس میں سنت کا لفظ ہے اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، کتاب اللہ ہے و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ یہ جو میں نے تفسیر کی ہے وہ عطرتی کی، یہ اس لیے کی ہے تاکہ یہ دونوں روایتوں کے الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں۔ سنتی کے معنی اور عطرتی کے معنی، الفاظ کا فرق ہوگا، معنی اور مراد ایک ہی بن جائیں گے۔ تو ثقلین کا لفظ آیا ہے یہاں، الثقلان سے مراد ہیں انسان اور جنات۔ زمین پر بسنے والی یوں تو مخلوقات بے شمار ہیں، مگر یہ دو مخلوقیں جو ہیں زمین کے مخلوقات میں، یہ زیادہ قیمتی ہیں، وہ اپنی قیمت کے اعتبار سے یہ زیادہ وزندار ہیں، اس لیے ان کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات سے رسول الثقلین کہتے ہیں۔ آپ انسان اور جنات کے نبی ہیں تو اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان قریب ہم اپنے کو فارغ کیے لیتے ہیں تمہارے واسطے اے زمین کے بوجھو۔ فارغ کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ کہ تمہارا حساب اور کتاب لینے کے واسطے ہم اپنے کو فارغ کیے لیتے ہیں۔ یہ منشا نہیں ہے، اللہ میاں اس وقت بہت مشغول ہیں، فرصت نہیں ہے حساب لینے کی، سارے کاموں سے نمٹ جائیں گے تب وہ حساب لیں گے، یہ نہیں، بلکہ ایک محاورہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسا کہا جائے کہ بھئی ہم نے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہوا ہے ایک کام کا، اس وقت یہ کام ہو رہا ہے، ان قریب اس کام کا وقت آئے گا تو ہم اس کے لیے اپنے کو فارغ پائیں گے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مصروف ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا وقت نہیں آیا، اس کا وقت آ جائے گا، ہم فارغ ہوں گے، ہمیں کوئی مشغولیت اس وقت بھی نہیں اور آج بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا گیا ہم فارغ کر لیں۔ اس سے اس کام کی اہمیت کو بھی بتلانا ہوتا ہے۔ جب یوں کہا جائے آپ آ جائیے گا صاحب ٹھیک ہے مشغول ہے، مگر جب آپ آئیں گے آپ ہم کو فارغ ہی پائیں گے، کیا مطلب آپ کا آنا ہمارے نزدیک اتنا اہم ہے کہ میں چاہے کتنا بھی کام کرتا ہوں لیکن آپ آئیں گے تو میں فارغ رہوں گا، وہ آپ کا آنا اہم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں واقعتاً فارغ ہی ہوں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب فرما رہے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم اپنے آپ کو تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ کر لیں گے جلدی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اہمیت ہے اس حساب و کتاب کی، مت بھولو کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو باوجود وسعت اور کثرت کے جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم اللہ کے حساب و کتاب سے یا موت سے بچ کر اگر بھاگنا چاہو گے کہاں جا سکتے ہو؟ زمین کے حدود سے نکلو گے یا آسمانوں کے حدود سے نکلنا چاہو گے؟ بھاگ کے دکھاؤ۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت، یہ پہلی آیت ہے اور آخری آیت ہے کہ جس میں خطاب کیا گیا خاص طور پر جنات اور انسان کو ساتھ کے ساتھ، ورنہ اب تک تو پورے قرآن میں انسانوں کے خطاب ہوا، یہاں جنات اور انسان کو خطاب ہے۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے نکل جانے کی آسمانوں اور زمین کے حدود سے، نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر ایک خاص طاقت کے بغیر، اور وہ طاقت اور بوتا تمہارے اندر ہے نہیں، یہی مراد ہے۔ تو اس لیے نہ تم موت سے بچ کر بھاگ سکتے ہو، اور نہ حساب اور کتاب کے وقت اگر تم بھاگنا چاہو گے نہ اس وقت بھاگ سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہوں گے